السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا ایک سبق ہندوستان کے جنگلاتی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ کو ہندوستان کے جنگلاتی وسائل کے بارے میں تفصیلات معلومات حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنگلات کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر اگ آنے والے درخت اور پودوں سے بھرے ہوئے علاقے کو جنگلات کہا جاتا ہے۔ جنگلات کے معنی معلوم کرنے کے بعد اب ہمیں اس کے فائدے جاننے چاہیے۔ پیارے بچوں، جنگلات سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اس سے کئی قسم کی لکڑیاں ہمیں میسر ہوتی ہیں، جس سے ہم بندش کے لیے، تعمیر کے لیے، ایندھن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لکڑی سے ہم فرنیچر وغیرہ تیار کر سکتے ہیں۔ جنگلات کے دوسرے فائدے میں مویشیوں کے لیے چارہ ملتا ہے۔ جو ہمارے مویشی ہوتے ہیں انہیں چارہ غذا کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جنگلات سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مٹی کے کٹاؤ کی روک تھام کرتے ہیں۔ جنگلات رہنے سے ہی ہماری مٹی زرخیز رہتی ہے، اور جنگلات سے سیلابوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر مٹی پر درخت نہ ہوں گے تو وہ ڈھیلی ہو کر اس کی زرخیزی دھیرے دھیرے سیلابوں کے ذریعے بہہ کر چلے جائے گی اور وہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنگلات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے ماحولیاتی توازن برقرار رہتا ہے۔ ماحولیاتی توازن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ماحول میں آلودگی کی کثافت کم ہوتی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے جو گیسز چاہیے جیسے آکسیجن وغیرہ، اس کی مقدار صحیح ہوتی ہے۔ اگر ہم جنگلات کا صفایا کرنے لگیں تو ماحولیاتی توازن بگڑ جائے گا۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جنگلات سے جنگلی جانوروں کو پناہ گاہیں ملتی ہیں۔ جو جنگلی جانور ہے جو انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ویسے جانوروں کو جنگلات پناہ دیتے ہیں، جنگلات ان کا گھر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سوال آیا جنگلات سے ہونے والے فائدے کیا کیا ہیں، تو آپ یہ تمام نکات لکھیں گے۔ اگلا دیکھیے، جنگلات کی قسمیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کئی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے ٹراپیکی سدا بہار جنگلات۔ دوسری قسم ہے ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات۔ تیسری قسم ہے کانٹے دار جنگلات اور گھاس کے میدان۔ چوتھی قسم ہے ریگستانی نباتات۔ تو پیارے بچوں، ساتھ ہی ساتھ پانچویں قسم ہے پہاڑی جنگلات۔ چھٹی قسم ہے ہمارے ہندوستان کے جنگلات میں مانگرو کے جنگلات۔ پیارے بچوں، یہاں پر چند تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ آپ کو جو پہلی تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ سدا بہار جنگلات کی ہے۔ ابھی آئی ہوئی جو تصویر ہے وہ کانٹے دار جنگلات کی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ مانگرو کے جنگلات کی ایک تصویر یہاں پر بتلائی جا رہی ہے۔ اب ہم آگے ایک ایک کے قسم میں اور جنگلات کی ایک ایک قسم کو اور تفصیل سے جانیں گے۔ پہلی قسم ہے ٹراپیکی سدا بہار جنگلات۔ تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ٹراپیکی سدا بہار جنگلات کی ایک تصویر ہے۔ یہ جنگلات ان علاقوں میں اگاتے ہیں جہاں پر بارش 250 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان گھنے جنگلات کو سدا بہار جنگلات کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ اپنے سارے پتے ایک ہی وقت نہیں گراتے ہیں، بلکہ بہت کم اپنے پتوں کو گراتے ہیں، اسی لیے انہیں سدا بہار کہا جاتا ہے۔ مغربی گھاٹ آسام، ناگالینڈ، میگھالیہ، تریپورہ، منی پور
اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں ابھی آپ کو بتلائی ہوں یہ کافی گھنے ہوتے ہیں۔ ان کے گھنے ہونے کی ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی ان سے جو ہے پار ہو کے زمین تک نہیں آ سکتی، یعنی سورج کی روشنی کو یہ ڈھک لیتے ہیں۔ یہ درخت اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں تمام درخت اپنے پتے نہیں گراتے، اسی لیے ہی انہیں سدا بہار کہا جاتا ہے۔ ایک اور خصوصیت یاد رکھ لیجئے، اونچے اونچے درختوں کو بیلیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور لپٹ کر وہ اوپر جا کے سورج کی روشنی حاصل کرتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ٹراپیکی سدا بہار جنگلات میں کس قسم کے درخت پائے جاتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ساگوان، روز ووڈ، مہاگنی، ایبونی، گرین ہارٹ اور چمپا۔ یہ تمام درختوں کے نام ہیں اور اسی قسم کی لکڑی سے ہم جو ہے اپنے تعمیری کام بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ہوا ٹراپیکی سدا بہار جنگلات۔ اب دیکھیں گے ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات۔ پیارے بچوں، برگ فشاں کا مطلب ہے، برگ کا مطلب ہے پتے، فشاں کا مطلب ہے گرنا۔ تو اس کے نام سے ہی ہمیں ظاہر ہوتا ہے ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات، یعنی ایسے جنگلات جو اپنے پتے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ گراتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک اور معنی سمجھتے چلیں۔ ٹراپیکی کا مطلب ہوتا ہے مانسونی جنگلات، بارش سے اگانے والے جنگلات۔ یہ جنگلات یعنی ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات ان علاقوں میں اگتے ہیں جہاں پر بارش 100 سے 200 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اوسط بارش کے علاقے میں یہ اگ آتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مغربی گھاٹ میں ہم اس قسم کے جنگلات دیکھتے ہیں۔ مہاراشٹر میں، کیرلا، تمل ناڈو، چھوٹا ناگپور کے علاقے میں، ہمالیہ کے دامن میں، اڑیسہ اور مغربی بنگال میں بھی ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہے؟ ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ یہ موسم خزاں کے ابتدائی موسم میں، یعنی موسم گرما آنے سے پہلے اپنے پتے گرا دیتے ہیں۔ پوری طرح سے جو ہے پتے پیلے ہوتے ہیں اور درختوں کو چھوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، پورے درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات میں پائے جانے والے درخت کون کون سے ہیں؟ اس میں ہوتے ہیں ساگوان، سال، سندل، کسم، کنجو، مائرولین، سیرس، آم، نیم، املی وغیرہ۔ یہ کارآمد درخت ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم جنگلات کی اگلی قسم دیکھیں گے، گھاس کے میدان۔ گھاس کے میدان بولتے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہاں بڑے بڑے درخت نہیں پائے جاتے بلکہ گھاس پائی جاتی ہے۔ گھاس کے میدان ان علاقوں میں اگاتے ہیں جہاں 60 سے 100 سینٹی میٹر تک بارش ہوتی ہو، یعنی اوسط سے کم بارش جہاں ہوتی ہے وہاں پر گھاس کے میدان اگاتے ہیں۔ راجستھان، کچھ، تھار، پنجاب، مغربی گھاٹ اور کارڈمم کے پہاڑی علاقوں میں گھاس کے میدان ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں ابھی آپ کو بتلائی ہوں کم بارش کے علاقے میں بارش تو ہوتی ہے مگر تھوڑا کم بارش کے علاقے میں گھاس کے میدان اگاتے ہیں۔ یہاں پر کم موٹی گھاس ہوتی ہے، چند کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، گھاس پھوس کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو سوال آیا گھاس کے میدان کے اہم نباتات کون سے ہیں تو آپ لوگ لکھیں گے کم موٹی گھاس، کانٹے دار درخت، گھاس پھوس، جھاڑیاں وغیرہ۔ اب دیکھیے ریگستانی جنگلات، یہ بھی جنگلات کی ایک
قسم ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر کھجور وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں۔ ریگستان میں بچوں چند جگہوں پہ نخلستان پایا جاتا ہے۔ نخلستان کا مطلب ہے ریگستان میں کہیں کہیں ہمیں پانی نظر آتا ہے، اس علاقے کو نخلستان کہتے ہیں، اور نخلستان کے آس پاس چند قسم کے کانٹے دار درخت اگاتے ہیں، تو انہی کو ہم ریگستانی جنگلات کہیں گے۔ ریگستانی جنگلات ان علاقوں میں اگاتے ہیں جہاں پر 10 سینٹی میٹر سے 50 سینٹی میٹر تک بارش ہوتی ہو۔ بالکل ہی کم بارش جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں پر ریگستان پائے جاتے ہیں۔ ریگستان میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں اسے ہم ریگستانی جنگلات کہیں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ملک ہندوستان میں راجستھان، ہریانہ، سطح مرتفع دکن میں ریگستانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آپ تمام کو ہندوستان کے نقشے میں یہ مقامات کی نشاندہی کر لینی چاہیے۔ اب تک ہم جو بھی پڑھے ہیں، جو مقامات میں بتائی ہوں، آپ لوگ اس کو ہندوستان کے نقشے میں نشاندہی کر کے یاد رکھیے گا۔ ریگستانی جنگلات میں کون سے درخت پائے جاتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جھنڈ یعنی کانٹے دار درخت۔ کھیر یہ بھی ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ ببول، کاکتی، کھجور، کیکر یہ تمام کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، لمبے لمبے کانٹے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کوہستانی جنگلات۔ کوہ کہا جاتا ہے پہاڑوں کو، پہاڑوں پہ اگانے والے جنگلات کو ہم کہیں گے کوہستانی جنگلات یا پہاڑی جنگلات بھی سے کہا جا سکتا ہے۔ درخت اور پودے جو پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر اگتے ہیں کوہستانی جنگلات کہلاتے ہیں۔ یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمالیہ، نیل گری پہاڑوں پر اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نوک دار پتیاں والے ہوتے ہیں، اور ان کا جو شیپ ہوتا ہے، ان کا جو روپ ہوتا ہے وہ ٹرائنگل ٹائپ یا مثلث نما ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمالیہ میں برف باری ہوتی ہے، یعنی پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے۔ اگر ہمارے علاقے کے جیسے نیم کے درخت ہیں یا پھر املی کے درخت ہیں، اس قسم کے درخت ہوں گے تو وہ برف باری کی وجہ سے سڑ گل جائیں گے۔ اس کے بجائے قدرت نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ برف باری ہو بھی تو پگھل کے نیچے آ جاتی ہے اور یہ درخت سلامت رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس علاقے میں پائے جانے والے درختوں کے نام ہیں اوک، شاہ بلوط، ایش، بیچ، پائن، سنوبر، اسپروس اور فر، اخروٹ کے درخت وغیرہ۔ یہ ہمالیائی درخت بھی انہیں کہتے ہیں، کوہستانی درخت بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے جنگلات کی اگلی قسم مانگرو کے جنگلات۔ ان کو سندر بن بھی کہا جاتا ہے۔ مانگرو کے جنگلات کا اور ایک نام کیا ہے؟ سندر بن۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں مانگرو کے جنگلات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اگلی جو تصویر آئی ہے وہ ہے ہندوستان کے نقشے کی۔ اس میں جو سبز رنگ سے دکھایا گیا ہے وہاں پر جنگلات مانگرو کے پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر دلدلی علاقوں میں اگتے ہیں، دریاؤں کے ڈیلٹاؤں میں اور مد و جزر کے علاقے میں یہ اگ آتے ہیں۔ پیارے بچوں، جہاں پر دلدلی یعنی زمین بہت زیادہ نرم ہوتی ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، ان علاقوں میں یہ اگتے ہیں۔ ندیوں کے ڈیلٹاؤں میں یعنی ندیوں کے کناروں پر، ندیوں کے جو ہے ساحلوں پر یہ اگاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سمندر کا مد و جزر یعنی سمندر کا ساحل سے ٹکرانا مد و جزر کہلاتا ہے۔ تو جہاں پر مد و جزر کا علاقہ ہے وہاں پر ہم مانگرو کے جنگلات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ریاست کرناٹک کے مغرب میں
اور جو ہے بنگال کے جو ہے مشرق میں اور آسام، منی پور، میگھالیہ میں بھی جو ہے مانگرو کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہے، یہ اپنی جو ہے جڑیں معلق رکھتے ہیں۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے ہوا میں لچکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اوپر سے آ کر پانی حاصل کرتی ہیں اور اپنے درخت کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بیساکھی سے کھڑا کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کے علاقوں میں بھی ہم مانگرو کے جنگلات دیکھ سکتے ہیں۔ مانگرو کے جنگلات میں پائے جانے والے درخت ہوتے ہیں سندری، بید، پام، ریزوفورا وغیرہ۔ پیارے بچوں، یہ تمام درختوں کے نام ہیں۔ جو بنگال کا علاقہ ہے وہاں پر جو مانگرو کے جنگلات پائے جاتے ہیں اس کو سندری بن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر سندر نامی درخت اگاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ ان درختوں کے تنوں کو بیساکھی نما جڑیں جکڑی رہتی ہیں جو پانی میں دھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسا آپ نے پیپل کے درخت کو دیکھا ہے، اس کی جڑیں اوپر سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف آتی ہیں، بالکل اسی طرح مانگرو کے جنگلات کی جڑیں بھی اوپر سے نیچے آ کر پانی میں دھس جاتی ہیں۔ گنگا کے ڈیلٹائی علاقوں میں مانگرو کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی سمجھایا وہاں پر سندری درخت کثرت سے اگتے ہیں، اس لیے بنگال کے علاقے کو ہم سندر بن کا علاقہ کہیں گے۔ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کس طرح جو ہے بالکل جو ہے ندی کے ساتھ اگاتے ہیں اور جو ہے ایک خوبصورت منظر جو ہے پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنگلات کی تقسیم یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں جنگلات کہاں کہاں پائے جاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ ہندوستان کا کل 7.74 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے میں قدرتی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ ملک کا 60% حصہ جنگلات کا علاقہ ہم جو ہے ہمالیہ میں ہی دیکھتے ہیں، اور 20% پورے ہندوستان میں، اور وہ بھی شمالی میدانوں میں یعنی گنگا کے میدانوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش ایسی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے کم جنگلات رکھنے والی ریاست کون سی ہے؟ وہ ہے گوا۔ تو آپ کو یہ نقطہ یاد رکھ لینا ہے، مدھیہ پردیش سب سے زیادہ جنگلات رکھنے والی ریاست اور سب سے کم جنگلات کا علاقہ رکھنے والی ریاست ہے گوا۔ پیارے بچوں، جنگلات کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ تحفظ یعنی حفاظت۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا زندہ اگر رہنا ہے تو جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے بھئی جنگلات تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے زرعی زمین کی توسیع۔ ہم انسان کیا کر رہے ہیں؟ زراعت کے لیے اپنی جو ہے زمینات کو صاف کرتے جا رہے ہیں، جنگلات کو ختم کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگلات جو ہے تباہ ہو رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے جنگلاتی آتش زدگی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ماحولیاتی توازن کے بگڑنے کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، کئی کلومیٹر جنگلات جل جاتے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے جنگلات کی تباہی کی۔ ساتھ ہی ساتھ روڈز بنانے کے لیے، ریلوے لائنز بچھانے کے لیے، گھروں کی تعمیر کے لیے، باندھ بنانے کے لیے، آبپاشی منصوبوں کے لیے، یہ تمام کے لیے ہم جنگلات کو صاف کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اسباب ہیں جنگلات کے تحفظ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ توسیع چرواہی، یعنی بہت زیادہ ہم جو ہے اپنے مویشیوں کو چروا رہے ہیں، مویشیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے بھی جنگلات جو ہے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جنگلات کی تحفظ کو جو ہے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم جنگلات کی حفاظت نہیں کریں گے
تو آنے والے چند سالوں میں اس زمین پر انسان کا رہنا محال ہو جائے گا، ہمیں صاف ہوا میسر نہیں آئے گی۔ پیارے بچوں، ہم کیا کیا کرنا چاہیے یا پھر ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ہم جنگلات کا تحفظ کر سکیں؟ تو یہاں پر دیکھیے چند نکات دیے گئے ہیں، ان نکات پر اگر ہم عمل کریں گے تو جنگلات کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا نکتہ ہے جنگلات کی کٹائی پر قابو پانا، دوسرا چرواہی پر پابندی لگانا، تیسرا جنگلاتی آتش زدگی پر قابو پانا، چوتھا جنگلاتی مداخلت کی روک تھام کرنا۔ تو یہاں پر جنگلاتی مداخلت کا مطلب ہے بہت سارے لوگ غیر قانونی طور پر جنگلات کو صاف کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جنگلاتی مداخلت۔ پانچواں نکتہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے جنگلاتی کیڑوں اور بیماریوں پر قابو پانا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے جس سے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں۔ کچھ خطرناک قسم کے کیڑے پتنگے آتے ہیں جس سے درخت سوکھ جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی درختوں کو آتی ہے جس سے پورے جنگلات تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر لوگ درختوں کی کٹائی کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں روک لگانا چاہیے اور ایک قانون بنایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر جنگلات کی کٹائی کرتا ہے تو اس پر جرمانہ عائد ہو اور اسے سزا بھی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر ایک درخت ہم کسی ضرورت کے لیے کاٹ بھی رہے ہیں تو وہیں پر ہمیں ایک اور درخت اگوانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں جنگلات کے بارے میں شعور بیدار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جیسے بچے ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہر ایک انسان ایک ایک درخت بھی اگر لگائے گا تو جتنے انسان اس دنیا میں ہیں اتنے درخت اس زمین پر لگائے جا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں صاف و پاک ہوا کے ساتھ ساتھ تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ پیارے بچوں، اب ہم اس سبق میں آگے پڑھیں گے جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں۔ جب بھی ہم جنگلات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں جنگلی جانوروں کی پناہ گاہوں کے بارے میں بھی پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ جنگلی جانوروں کو مقام اور تحفظ کرنا جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں 523 پناہ گاہیں ہیں۔ ان میں سے اہم یہ ہیں اناملائی جو مدھوملائی تمل ناڈو میں پائی جاتی ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک میں جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں ڈانڈیلی، بھدرا، تلکاویری میں پائی جاتی ہیں۔ کیرلا میں پریار کے مقام پر جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں ناگرجنا ساگر کے پاس، اسی طرح راجستھان میں بھرت پور اور رنتھمبور کے قریب، آسام میں مانس اور مغربی بنگال میں جلد پارا میں جانوروں کی پناہ گاہیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ یاد کر لیجئے گا۔ نیشنل پارک، ابھی ہمیں پناہ گاہیں کے بارے میں معلومات حاصل کی، اب نیشنل پارک یا قومی پارک کسے کہتے ہیں؟ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر چند ڈاٹس دکھائے گئے ہیں، وہیں پر نیشنل پارک پائے جاتے ہیں۔ نیشنل پارک کیا ہوتے ہیں؟ ایک وسیع علاقے ہوتے ہیں جو جنگلی جانوروں اور عوامی تفریح اور سائنسی دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر جنگل بانی کرنا، چرواہی کرنا یا زرعی کاررواہوں کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی یہاں پر کوئی انسانی مداخلت نہیں پائی جاتی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کل 99 نیشنل پارکس ہیں۔ اب جانوروں کی حفاظت کے لیے چند حیاتیاتی محفوظ گاہوں کے حلقے بھی بنائے گئے ہیں، وہ اب ہم دیکھیں گے۔ محفوظ گاہ بولتے ہی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جہاں پر انسانوں کی مداخلت
ممکن نہیں ہے۔ حیاتیاتی محفوظ گاؤں کے حلقے ساحلی ماحولیاتی اور مخصوص درجے کے زمینی علاقے ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی محفوظ گاؤں کے حلقوں کے اہم مقامات یہ ہیں یا پھر ان کے مقصد یہ ہیں: تحفظ یعنی جانوروں کا تحفظ اور جنگلات کا تحفظ، دریافت یعنی یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ نئی نسلیں ہم کھوجیں، جانوروں کی بھی اور درختوں کی بھی۔ تیسرا اس کا مقصد ہے تعلیم فراہم کرنا۔ جو لوگ جنگلات کے بارے میں تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جانوروں کے بارے میں تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان حیاتیاتی محفوظ گاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اس میں شریک کرنا تاکہ جنگلات کی بھی حفاظت ہو اور جانوروں کی بھی حفاظت ہو۔ یہ حیاتیاتی محفوظ گاہوں کے حلقے ہیں۔ تو اس طرح آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔